IMF سے ڈیل تو ہو گئی اور اس ڈیل کے فائدے اور نقصانات آپ کو معلوم ہو گئے ہوں گے کہ اس ڈیل کے نتیجے میں عوام کو کیا حاصل ہوا ہے. لیکن اس تمام فوائد اور نقصانات میں ایک چیز جو سب سے اہم میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پینشن کے حوالے سے جو شرط مانی گئی ہے IMF کی، ہمارے حکمرانوں نے مانی ہے کہ پینشن رفتہ رفتہ ختم کر دی جائے گی. سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پینشن ہے یہ کن افراد کو دی جاتی ہے. جو سرکاری ملازمین ریٹائر ہوتے ہیں ان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے، باعزت اور خودداری سے زندگی گزارنے کے لیے پینشن مہیا کی جاتی ہے کہ وہ باقی ماندہ زندگی جو ہے وہ عزت کے ساتھ گزار سکے. اور یہ پینشن تمام ممالک میں، اکثر و بیشتر تمام ممالک اپنے شہریوں کو، اپنے سٹیزنز کو بلا تفریق رنگ و نسل اور مذہب کے مہیا کرتی ہیں. اولڈر سٹیزن جو ہوتے ہیں ان کو، جو بزرگ شہری ہیں، جو 60 سال کے بعد کام کرنے کی سکت جن میں نہیں رہتی، ان کو مہیا کی جاتی ہے کہ وہ اپنی باقی ماندہ زندگی جو ہے وہ عزت کے ساتھ گزار سکیں. اور یہ پینشن صرف ترقی یافتہ ممالک میں ادا نہیں کی جاتی بلکہ ان کے ساتھ ساتھ جو ترقی پذیر ممالک یا تیسری دنیا کے ممالک ہیں ان میں بھی ریاستیں اپنے اولڈر سٹیزنز کو مہیا کرتی ہیں. میں کوئی یورپین کنٹریز یا ترقی یافتہ ممالک کا نام نہیں لے رہا، میں آپ کو صرف دکھانا چاہتا ہوں کہ تیسری دنیا کے جو ممالک ہیں ان میں بھی یہ دی جاتی ہے. ان میں پہلا ملک دیکھ لیں آپ کہ بنگلہ دیش ہے. بنگلہ دیش میں بھی یہ پینشن جو ہے وہ اولڈر سٹیزن کو مہیا کی جاتی ہے. اس کے بعد سری لنکا کو دیکھ لیں، وہاں پہ بھی یہ پینشن مہیا کی جاتی ہے. اس کے بعد نیپال، اس کو بھی دیکھ لیں، وہاں پہ بھی اپنے اولڈر سٹیزن کو یہ پینشن یا اولڈ ایج بینیفٹ جو ہیں وہ مہیا کیے جاتے ہیں. لیکن ہمارے حکمران جو ہیں وہ اس سہولت کو عوام سے چھیننا چاہتے ہیں. وہ اس کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں اپنے بجٹ پر. یہ جو ملک کا، پاکستان کا بجٹ ہے اس پہ بوجھ سمجھتے ہوئے رفتہ رفتہ اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ ان کی اپنی تمام مراعات اسی طرح جاری و ساری ہیں. ان کے پروٹوکول جاری و ساری ہیں، ان کی میڈیکل کی سہولتیں، ان کی فری بجلی، فری ٹیلی فون، فری ہوائی سفر جو ہے اس کی سہولتیں اسی طرح جاری ساری ہیں. وہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے. اور اللہ ماشاءاللہ اس PDM کی حکومت نے صرف ایک شخص کے لیے بل پاس کیا ہے کہ اس کو یہ تمام سہولیات فیملی سمیت، سفری سہولیات، میڈیکل کی سہولیات، پینشن کی سہولت تا حیات فراہم کی جائیں گی. یعنی کہ اگر وہ اپنے عہدے سے، اس کا عہدے کی مدت ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی اس کو سفری سہولیات بھی میسر ہوں گی، اس کو ملازمین بھی مہیا کیے جائیں گے جس کی تنخواہ حکومتی بجٹ میں سے ادا کی جائے گی. اور اس بل کو پاس کروانے میں PDM کے ساتھ ساتھ تبدیلی کا نعرہ لگانے والی تحریک انصاف کے سینیٹرز نے بھی اپنا پورا حصہ ڈالا. تو اس سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ سارے اندر سے ملے ہوئے ہیں، یہ سارے عوام کا خون نچوڑتے ہیں، یہ جونکے ہیں، اپنی تمام مراعات اسی طرح بحال رکھنا چاہتی ہیں. یہ صرف لٹو پھٹو اور حکمرانی کرو، اپنی اپنی باری پر حکمرانی کرنے، انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں. عوام کے ساتھ ان کا کوئی سروکار نہیں ہے، نہ یہ عوام کو کوئی سہولت بہن پہنچانا چاہتے ہیں. یہ ہمارے بزرگوں سے عزت کی زندگی اور خودداری کی زندگی چھیننا چاہتے ہیں، اور جبکہ ان کی اولادیں بھی سرکاری خزانے پہ پل رہی ہیں اور پلتی رہیں گی.
دنیا کی مختلف ریاستیں اپنے شہریوں کو نہ صرف سرکاری ریٹائرڈ ملازمین کو بلکہ 60 سال سے اوپر جن کی عمر ہو گئی ہے ان کو بھی یہ سہولتیں میسر کرتی ہیں، مہیا کرتی ہیں کہ وہ اپنی زندگی بہتر طریقے سے، احسن طریقے سے گزار سکے، جبکہ ہمارے ہاں یہ لوگ ہمارے بزرگوں سے یہ خودداری اور عزت کی زندگی بھی چھیننا چاہتے ہیں۔ تو سمجھو، عقل سے کام لو۔ جب تک فیصلہ کرنے والے ایوانوں میں جتنی دیر تک جاگیردار، وڈیرے، سرمایہ دار اور اشرافیہ موجود رہیں گے، یہ آپ سے رفتہ رفتہ ایک ایک کر کے تمام سہولتیں چھینتے رہیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سہولتیں ان کو بھی میسر ہوں، لیکن برابری کی بنیاد پر، جتنی سہولتیں ایک عام آدمی کو مہیا ہو اتنی ہی اشرافیہ کو مہیا ہو۔ جتنی دیر تک آپ اقتدار میں نہیں پہنچیں گے، ان ایوانوں میں نہیں پہنچیں گے جہاں پر یہ فیصلے ہوتے ہیں، اتنی دیر تک آپ کوئی بھی سہولت حاصل نہیں کر سکتے۔